ایمان اور عمل جو مطالبہ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہماری زندگی کی کتاب میں یہ لفظ الفاظ نہیں ہے، بس ہے کلمہ پڑھ رہے ہیں، کیوں کلمہ پڑھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ جو وہ ایک دھوکے کا شکار ہیں کہ ہم صاحب ایمان لوگ ہیں، صاحب یقین ہے، ہمارا یقین تو دنیا پر ہے، اہمیت تو ہمارے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے، اما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوى۔ جو سرکشی کا رویہ اختیار کر لیتا ہے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے تو یہ جائے گا جہنم میں، فإن الجحیم ہی المأوى۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ایمان اور یقین کی اہمیت ہے۔ دیکھیں، گزشتہ جو کلپ تھا اس میں بھی ہم نے یہی بات کی تھی اور ابھی بھی وہی بات کر رہے ہیں، ایمان اور یقین کی اہمیت۔ دیکھیں، ایمان کا مطلب یقین ہوتا ہے۔ یقین اگر آپ کا حق پر ہو، حق کے مطابق ہو، تو آپ جائیں گے جنت میں، آپ کامیاب زندگی گزاریں گے۔ لیکن اگر آپ کا یقین حق کی بجائے باطل پر یقین ہو گیا تو آپ جائیں گے جہنم میں۔ یہ میں سیدھی بات کر رہا ہوں۔ آج کے مسلمان کا یقین ظاہر پر ہے، اور جو حقائق ہیں ان کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جاننا بھی نہیں چاہتے، تو یقین کاہے کا؟ باقی تو صرف لپ سروس ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا اسلام صرف لپ سروس تک محدود ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو بھی ہے یہ بنا سوچے سمجھے ہم کر رہے ہیں۔ نماز کی حقیقت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور زکوٰۃ، روزہ، یہ ساری کچھ چیزیں یہ روایات ہیں۔ ایک آدمی دنیا دار ہے، اس کی ترجیح دنیا ہے، پھر بھی وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، یا نماز پڑھ رہا ہے، یا روزے رکھ رہا ہے، یا حج یا عمرہ ہے، جو بھی ہے۔ دیکھیں، بات یقین کی ہے۔ ہمارا یقین کھلے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یقین دنیا پر ہے، اور ہماری ترجیح دنیا کی زندگی ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے یار، آپ اپنی کہانی ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا یقین ظاہر پر آ گیا تو پھر آپ ظاہر کے لیے زندگی گزاریں گے، ظاہر کی اہمیت ہوگی۔ پھر ظاہر کے لیے زندگی گزاریں گے۔ دیکھیں، انسان، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ انسان یقین کے بغیر کچھ کام کرتا بھی نہیں ہے۔ ایک بچہ ہے، لیکن اس کو یقین ہے کہ مجھے کھلونے یا جو اس کی پسندیدہ خوراک ہے، چپس ہے، وہ ہے، جو بھی ہے، اور کھیل کود، اس میں مجھے مزہ آئے گا۔ تو آپ دیکھ لیں، بچوں کی یہی مشاغل ہے۔ اور تو ایک بچہ بھی، اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور بالغ ہو جاتا ہے اور یہ ذمہ داری آ جاتی ہے، تو ہمارا یقین تو دیکھیں بچپن سے ہمارے والدین نے اور ان کے طرز عمل سے ہم نے سیکھ لیا ہے کہ دنیا حقیقت ہے، اس کی کامیابی حقیقت ہے۔ میں خود جب چھوٹا تھا، کلاس 6 کی میں بات کر رہا ہوں، تو میرا آئیڈیل صرف دنیا کی زندگی تھی، اور کچھ مجھے پتہ بھی نہیں تھا، کچھ علم نہیں تھا۔ اب وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، میں عام بچوں کی بات، وہ اپنے والدین سے سیکھ لیتا ہے کہ بھئی دنیا کمانی ہے، میں نے اچھی دنیا کمانی ہے، ڈگری لینی ہے، اور اچھی نوکری یا کاروبار۔ دیکھیں، ایک تباہ کن ذہنیت ہے ہماری، واضح طور پہ میں کہتا ہوں۔ اور ہم ایمان اور یقین جو کہ اللہ نے مطالبہ کیا ہے، اس کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔
یہ بات بھی نوٹ کر لیں. بس لپ سروس ہے. ہمیں نہ یقین، دیکھیں یقین اور عمل، میں نے موضوع تھوڑا سا مختلف لکھا ہے. اصل موضوع ہمارا ہے ایمان اور عمل کی اہمیت. تو اس کی اصل اہمیت اس کی ہے، ہم جس گھر میں پیدا ہوئے، جس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، میں سارے مطلب امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ دنیا دار تھے. انہوں نے ہمیں دنیا دار بنا دیا. انہوں نے ہمارے دنیا کے بارے میں سوچا. اور شادی شدہ بچے جو ہیں ہمارے جیسی بھی ہیں، تو والدین ان کی دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں. وہ کیسے ہوگی، میری بیٹی کیسے ہوگی، کیسے ہوگی، کیسے ہوگی. یعنی وہ جو بھی وہ زندگی گزار رہی ہے، ہم وہی بعض والدین پریشان ہوتے ہیں اپنے بچوں کی جو خانے کی معاملات ہوتے ہیں، شوہر یہ وہ نا، سور ساس وغیرہ، پھر پریشان رہتے ہیں. یہی ہمیں ورثے میں ملے ہیں، یہی پریشانی. والدین ہمارے دنیا کے دھوکے کا شکار تھے. آخرت، ایمان اور عمل کی اہمیت ان کو پتہ نہیں تھی. نہ انہوں نے سوچا، نہ ہمیں سوچنے، یعنی نہ ہمیں سمجھایا. اور جب ہم بڑے ہو گئے تو ہم خود چونکہ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے. تو یہ دونوں موضوعات، ایمان اور عمل، ہماری زندگی کی کتاب سے خارج ہیں. نوٹ کر لیں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، ایمان اور عمل جو مطالبہ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہماری زندگی کی کتاب میں یہ لفظ الفاظ نہیں ہیں. بس ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں، کیوں کلمہ پڑھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے. جو وہ ایک دھوکے کا شکار ہیں کہ ہم صاحب ایمان لوگ ہیں، صاحب یقین ہیں. ہمارا یقین تو دنیا پر ہے. اہمیت تو ہمارے لیے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے، اما من طغی وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی. جو سرکشی کا رویہ اختیار کر لیتا ہے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، تو یہ جائے گا جہنم میں. فإن الجحیم ہی المأوی. تو ہم سب ایسے ہی ہیں. آپ دیکھ لیں، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھ لیں، اپنے والدین کو دیکھ لیں، اپنی اولاد کو دیکھ لیں، خود اپنے آپ کو دیکھ لیں. ہم سب دنیا کے دھوکے کے شکار ہیں. لیکن اصل چیز جو ہے وہ فکر کی ہے. ہمیں فکر ہے دنیا کی، کہ اس وقت ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کیا مسائل ہیں. پھر ہمارے بچوں کے ساتھ جو بھی ہمارے، بس ساری فکر جو ہے وہ دنیا کی ہے. لعنتی سوچ ہے یہ، واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. اللہ کی یاد نہ ہو تو اللہ کے نبی نے دنیا کو ملعون کہا ہے، لعنتی کہا ہے. اور یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، جو فکر دنیا میں زندگی گزار رہا ہے وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہے. اللہ کا غضب ہے اس پر، پریشان ہے اور بدحال ہے. ہماری زندگی کی کہانی بالکل واضح ہے. اچھا دیکھیں، ایمان کا مطلب یقین ہے. ایمان اور عمل تابع ہے یقین کے. جیسا یقین ہوگا اس طرح عمل ہوگا. اللہ نے جو مطالبہ کیا ہے یامنوا وعملوا الصالحات، دیکھیں عمل صالح کا مطلب کیا ہے، کہ آپ اگر آپ کا جو یقین ہے اس کے مطابق عمل کو، عمل صالح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. یہ تھوڑا سا اس میں دوبارہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں. اگر اللہ آپ کی منزل ہے، یقین ہے آپ کو، اللہ کے آخرت پر آپ کو یقین ہے، اور اللہ آپ کی منزل ہے، اور آخرت آپ کی ترجیح ہے، یقین ہے سب کچھ. اب آپ یقین کے مطابق آپ کا جو عمل ہوگا وہ عمل صالح کہلائے گا. عمل صالح صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. نماز یہ عمل، یہ یقین کے مطابق ساری زندگی گزارنا، یہ عمل صالح ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں، پھر اس میں دنیا اور آخرت کی بات رہتی نہیں ہے، دنیا اور دین کی بات رہتی نہیں ہے. مومن کا ہر عمل میں للہیت ہوتی ہے،
چاہے وہ دنیا ہی کا کام کیوں نہیں کر رہا. للہیت ہوتی ہے. ہاں میں نے اپنے آپ کو احتیاط سے بچانے کے لیے کام کرنا ہے، رزق کمانا ہے، اپنے بچوں کو کے لیے میں نے کمانا ہے، ان کو پرورش کرنی ہے، جو بھی ہے یہ سارا صدقہ ہے، عمل صالح ہے. اور ایک بات نوٹ کر لیں کہ مومن جب زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیتا ہے تو اس کی سارے اعمال جو ہیں وہ عمل صالح میں لکھے جاتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں لکھا ہوا ہے وَمَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالح. جو بھی یہ عمل کرتے ہیں ایماندار لوگ، اس کو عمل صالح میں ہے. ما تعملون من عمل، جو عمل بھی، اب جو عمل میں تو رزق کمانا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، ڈگری آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، بنے. للہیت اصل میں تو دیکھیں دو چیزیں، نفسانیت اور للہیت. زندگی میں اگر آپ کی نفسانیت ہے تو آپ کا ہر نیک عمل بھی باطل ہے جو آپ آخرت کے نام پر کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی زندگی میں للہیت ہے تو آپ کا دنیا کا ہر کام عبادت ہے، عمل صالح ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.